محمد عشق مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 مارچ 2026 بمطابق 21 رمضان المبارک کا بابرکت دن۔ یہ وہ مبارک لمحہ ہے کہ المانوس گروپس کے معتمرین کرام اپنے ہوٹل سے ایک عظیم شہادت کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ اس دربار کی طرف قدم بڑھانے کا سفر تھا جہاں کروڑوں دلوں کی دھڑکنیں ٹھہر جاتی ہیں، مدینہ منورہ کے اس مقدس سرزمین کی طرف جہاں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ ہر معتمر کے دل کی ایک ہی جذبہ تھا، ہر معتمر کے دل میں ایک ہی جذبہ تھا، آج ہم اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوں گے، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے۔ گروپ آہستہ آہستہ مدینہ منورہ کی مقدس گلیوں سے گزرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ وہ شہر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں ہر طرف رحمتوں کی بارش ہے، یہاں کی ہوا بھی مختلف ہے، یہاں کی فضا بھی نور سے بھری ہوئی ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں زندہ ہیں۔ معتمرین کرام کے چہروں پر خوشی بھی تھی اور دلوں میں ایک عجیب سی کیفیت بھی۔ ہر کوئی خاموشی سے چل رہا تھا لیکن دلوں میں درود و سلام کی صدائیں بلند تھیں۔ کچھ ہی دیر میں قافلہ مسجد نبوی کے قریب پہنچ گیا، وہ عظیم مسجد جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تعمیر فرمایا۔ یہ وہ مسجد ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مساجد کی 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ مسجد نبوی کے بلند و بالا مینار اور اس کی خوبصورت فضا دلوں کو سکون اور آنکھوں کو راحت دے رہی تھی۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے سے پہلے معتمرین کرام کو اہم معلومات اور آداب سے آگاہ کیا گیا۔ انہیں بتایا گیا مسجد نبوی کے مختلف دروازے گیٹس کون کون سے ہیں اور کس راستے سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانا ہے۔ اسی طرح انہیں بتایا گیا کہ جب ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں تو انتہائی ادب و احترام اور محبت کے ساتھ سلام پیش کرنا ہے۔ خواتین کے لیے بھی مکمل رہنمائی فراہم کی گئی۔ انہیں بتایا گیا کہ خواتین مسجد نبوی میں کس دروازے سے داخل ہوں گی، کس وقت جانا مناسب ہوگا اور کس طرح با ادب انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے۔ عورتوں کے نماز پڑھنے کے حصے کس طرف ہیں، ریاض الجنہ کی معلومات۔ اسی طرح اسی موقع پر معتمرین کرام کو ریاض الجنہ کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ ریاض الجنہ وہ مبارک مقام جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عبادت کرنا ہر مسلمان کی دلی آرزو ہوتی ہے۔ اس کے بعد معتمرین انتہائی ادب و احترام کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی مسجد نبوی میں قدم رکھا، دلوں میں ایک عجیب سا سکون اتر گیا۔ ہر طرف عبادت کا ماحول تھا، درود و سلام کی صدائیں تھیں اور اللہ کی یاد میں مشغول بندے تھے۔ اب گروپ آہستہ آہستہ روضہ اطہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں کیونکہ یہ وہ مبارک لمحہ تھا جس کا ہر عاشق رسول کو انتظار ہوتا ہے۔ معتمرین کے لبوں پر درود و شریف تھا اور دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت معجزن تھی۔ اپنی امت کے غم میں تڑپتا رہا، 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 رات ڈھلتی رہی وہ سسکتا رہا، رات ڈھلتی رہی وہ سسکتا رہا،
نام سلطان دی، میرے ہونٹوں پہ تھا نام سلطان دی، میرے ہونٹوں پہ تھا نام سلطان دی، نور بن بن کے دل میں اترتا رہا، نور بن بن کے دل میں اترتا رہا، کفر الحاد کی آندھیاں تھی مگر، کفر الحاد کی آندھیاں تھی مگر، کفر الحاد کی آندھیاں تھی مگر، وہ چراغ رسالت تھا جلتا رہا، وہ چراغ رسالت تھا جلتا رہا، جام کوثر پلاتے رہے مصطفیٰ، جام کوثر پلاتے رہے مصطفیٰ، جام کوثر پلاتے رہے مصطفیٰ، آسیہ کا مقدر بدلتا رہا، آسیہ کا مقدر بدلتا رہا۔ آخر کار وہ مبارک لمحہ آ گیا، معتمرین روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر تھے۔ انتہائی ادب اور عقیدت کے ساتھ انہوں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ پھر اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی سلام پیش کیا گیا۔ اس کے بعد تمام معتمرین نے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی گئی کہ وہ اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں بار بار مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسے جانے دو طیبہ تم، نہ اس کا راستہ روکو، یہ دیوانہ ہے دیوانوں کو سمجھایا نہیں کرتے، یہ دیوانہ ہے دیوانوں کو سمجھایا نہیں